بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ میں خرم رضا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اردو کلاس وذ خرم۔ حاضر ہوں آج نئے عنوان کے ساتھ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے 11ویں جماعت کی گلزار اردو میں شامل غزل غالب۔ اس کتاب میں 2 غزلیات شامل ہیں۔ غزل نمبر 2 کی تشریح ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہ غزل نمبر 1 ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اس غزل کی مکمل تشریح ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ میں اس کی جو مشقی سوالات ہیں، سوالات و جوابات، الفاظ و تراکیب کا مفہوم اور MCQs وغیرہ مکمل مشق ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ یہ وہ غزل ہے جو ہم ابھی حل کرنے جا رہے ہیں، مطلب کہ اس کی تشریح سیکھنے جا رہے ہیں۔ غزل نمبر 1، شعر نمبر 1 ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ ناداں کہتے ہیں نا سمجھ کو، کم عقل کو۔ درد، یہاں پر وہ حقیقی درد مراد نہیں ہے جو جسم کے کسی حصے میں ہوتا ہے، مگر یہاں پر وہ درد مراد ہے جو عشق کی وجہ سے ہوتا ہے، بے چینی وغیرہ۔ اس شعر کا مرکزی خیال ہے، شاعر کا دل مرض عشق میں مبتلا ہے، وہ حالت اضطراب میں ہے، اسے کسی طرح چین نہیں ہے یا اسے کسی طرح چین نہیں ملتا۔ تشریح میں شاعر کہتے ہیں، مرزا غالب اس شعر میں اپنے دل سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، اے میرے نادان دل، تجھے آخر کیا ہو گیا ہے، تو کیوں ہر وقت پریشان اور افسردہ رہتا ہے؟ تیرا وہ چلبلا پن اور وہ شوخیاں کہاں گئیں؟ آخر تجھے کون سا مرض لاحق ہو گیا ہے؟ مجھے بتا تو صحیح، تو کیوں نادانیاں اور حماقتیں کرتا پھر رہا ہے؟ اے دل، تیری دھڑکنیں بھی بے ترتیب ہو رہی ہیں، تیری بے چینی اور اضطراب کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہیں تو عشق جیسے مرض میں مبتلا تو نہیں ہو گیا۔ اگر ایسا ہے تو پھر میں تیرا علاج کیسے کروں گا، یا مجھ سے تیرا علاج کیسے ممکن ہوگا؟ اس لیے بہتر ہے تو اپنے محبوب سے منہ پھیر لے، مطلب جسے تو چاہنے لگا ہے، جس کی وجہ سے تیری یہ بے چینی بڑھ گئی ہے، تو اس سے منہ موڑ لے، اس سے پیچھا چھڑوا لے۔ اگر ایسا نہ کیا تو یہ مرض شدت اختیار کر لے گا اور سوائے محبوب کے اس کے علاج کچھ نہ ہوگا، کیونکہ جب کہتے ہیں کہ جب عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو سوائے محبوب کے اس کا علاج کچھ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ عشق جو ہے وہ ایک لا علاج مرض ہے۔ امید ہے کہ آپ کو شعر نمبر 1 کی تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بڑھتے ہیں شعر نمبر 2 کی طرف۔ شعر نمبر 2 ہے، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ مدعا کہتے ہیں مقصد، مطلب، غرض، ٹھیک ہے، منشا، آپ کی مرضی یا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو۔ شعر کا مرکزی خیال ہے کہ جو بات اس میں اہم بیان کی گئی ہے، شاعر اپنے محبوب کی عدم توجہی کا ذکر کر رہے ہیں، عدم توجہی کا گلہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، عدم توجہی کا گلہ کر رہے ہیں۔ تشریح میں مرزا غالب اس شعر میں اپنے محبوب کی عدم توجہی کا گلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے محبوب، تو دوسروں سے باتیں کرتا ہے، ان سے کھل کھلا کر ہنستا ہے، مسکراتا ہے، حالانکہ ان سے زیادہ میں اس چیز کا حقدار ہوں کہ تم مجھ سے ہم کلام ہو، مجھ سے گفتگو کرے، مجھ سے ہنس ہنس کر باتیں کرے، کیونکہ میں تیرا عاشق ہوں، تیرا چاہنے والا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن تو صرف اغیار سے حال احوال پوچھتا ہے، ان کی خیر خبر لیتا ہے۔ میں بھی تو بہت دیر سے تیری محفل میں بیٹھا ہوں، میری زبان بھی تو قوت گویائی رکھتی ہے، مطلب یہ ہے کہ میری زبان بھی بولنے کی طاقت رکھتی ہے، میں بھی اپنی زبان سے بول سکتا ہوں،
مگر آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے یا مجھ سے نہیں پوچھ رہے کہ آپ کیسے ہیں، آپ میرا حال احوال نہیں لے رہے، دوسروں کی طرف تو آپ کی توجہ ہے اور میں جو ہے آپ مجھے نظر انداز کیے جا رہے ہیں مسلسل۔ اے کاش میرے محبوب تو میرے جذبات کو سمجھے، میرے احساسات اور خواہشات کی بھی قدر کرے، میرے دل میں بس یہی ایک خواہش ہے کہ تم مجھ سے بات کرے اور مجھ سے میری خواہش پوچھے، مطلب کہ مجھ سے میری خواہش پوچھے، ٹھیک ہے، مجھ سے خواہش پوچھے کہ آپ کیا چاہتے ہو، آپ کا مطلب کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ یہاں پر کیوں آئے ہو، اس طرح کی باتیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو شعر نمبر 2 کی تشریح بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بڑھتے ہیں شعر نمبر 3 کی طرف۔ شعر نمبر 3، سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے۔ سبزہ و گل، سبزہ ہریالی، گل کہتے ہیں پھول وغیرہ، ابر کہتے ہیں بادل کو، ٹھیک ہے، ابر بادل کو کہا جاتا ہے۔ مرکزی خیال ہے، شاعر حیرت زدہ ہو کر ہریالی اور پھول، بادل اور ہوا سے متعلق سوال کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہریالی اور پھول، بادل اور ہوا سے متعلق سوال پوچھ رہا ہے۔ تشریح ہے، مرزا غالب اس شعر میں اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کر حیرت کے سمندر میں ڈوب کر سوال کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، قدرتی مناظر کو دیکھ کر وہ ان میں ڈوب گیا ہے اور وہ سوال کر رہا ہے کہ یہ سبزہ اور ہریالی، پھولوں کی خوبصورتی اور تازگی کیسے ہے اور کس نے عطا کی ہے، اس کو بنانے والا کون ہے، ٹھیک ہے، یہ کس وجہ سے ہے۔ پھر شاعر آسمان کی طرف دیکھ کر انگشت بدندہ کا مطلب ہوتا ہے حیرت زدہ ہونا، ٹھیک ہے، یہ حیرت میں ڈوب جانا، انگشت بدندہ ہو کر رہ جاتا ہے اور پھر سوال کرتا ہے کہ اتنی اوپر بلندی پر اڑنے والے بادل کیا ہیں، ٹھیک، کیسے ہیں، اور پتوں کے اندر سرسر کرتی ہوا یہ کہاں سے آتی ہے اور کس کے حکم سے چلتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو شعر نمبر 3 کی بھی تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بڑھتے ہیں شعر نمبر 4 کی طرف۔ شعر نمبر 4، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے۔ درویش کہتے ہیں فقیر کو، ٹھیک، فقیر وہ نہیں جو مانگتا ہو در در، بلکہ درویش صفت، ٹھیک ہے، صوفی صفت انسان جو کسی درگاہ پر بیٹھ کر، ٹھیک ہے، بیٹھا ہو، اور صدا کہتے ہیں آواز لگانا۔ شعر کا مرکزی خیال ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ٹھیک ہے، اس کا ضرب المثل ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ بھی ضرب المثل ہے۔ تشریح ہے، شاعر اس شعر میں ایک درویش اور خستہ حال عاشق بن کر اپنے محبوب کو یہ احساس دلانا چاہ رہا ہے کہ اے محبوب، جس طرح آج تو میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہیں کل تمہارے ساتھ بھی ایسا ظلم نہ ہو جائے۔ اگر آج تم مجھے نظر انداز کر رہے ہو اور کل تمہیں نظر انداز کیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، کہتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جسے آج آپ مجھ سے منہ موڑ رہے ہو، نظر انداز کر رہے ہو، کل تمہیں بھی کوئی نظر انداز کر دے گا۔ لیکن میں تجھ سے ایک فقیر کی طرح سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے، فقیر ہوتا ہے نا، کہتا ہے کہ جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا، کہ میں ایک فقیر کی طرح سوال کرتا ہوں کہ میرا دامن محبت کی موتیوں سے بھر دے، محبت کے موتیوں سے بھر دے، مجھے خالی ہاتھ نہ بھیج یا خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ زمانے کی روایت کے مطابق میری جھولی میں تھوڑی سی خوشیاں ہی ڈال دے، اللہ تجھے اس کا اجر دے گا۔ امید ہے کہ آپ کو شعر نمبر 4 بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بڑھتے ہیں شعر نمبر 5 کی طرف۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ یہ غزل کا مقطع ہے کیونکہ شاعر نے اپنا
तखल्लुस इस्तेमाल किया है। शेर का मरकजी ख्याल है, जो चीज़ मुफ्त हाथ आए उसे लेने में क्या हर्ज है। जो चीज़ आपको मुफ्त में मिल रही हो उसको ले लेना चाहिए। तशरीह शायर इस शेर में फरमाते हैं कि मैं जानता हूँ कि गालिब की कोई हैसियत ही नहीं, ठीक है, कोई हैसियत कोई वक़्त ही नहीं, लेकिन वो मुफ्त हाथ आ जाए तो इसमें क्या हर्ज है। मुफ्त की चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए। दुनिया में जो चीज़ भी तुम्हें मुफ्त मिले यानी मोहब्बत या नफरत, उसे रख लो, क्योंकि इसमें कुछ जमा पूंजी खर्च नहीं होती। यही बात शायर अपने महबूब को भी समझाना चाह रहे हैं। अगरचे तुम्हारी नज़र में मेरी कोई वक़्त या हैसियत नहीं है, मगर तुम ये भी तो देखो कि मुझे पाने के लिए तुम्हें कुछ मेहनत नहीं करना पड़ी। बेहतर यही है कि मुझे कबूल कर लो, ठीक है। मुझे पाने के लिए ना कि तुमने कोई मशक्क़त झेली है, ना कोई तकलीफ़ का सामना किया है, तो मैं आपको मुफ्त में मिल रहा हूँ, तो बेहतर यही है कि आप मुझे कबूल कर लो। यहाँ पर हमारी ये गज़ल मुकम्मल हुई। उम्मीद है कि आपको मुकम्मल गज़ल की तशरीह समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं गज़ल की मश्क की तरफ। ये मश्क है जो अब हम हल करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, इसके ये 2 अशआर हैं, दोनों गज़लों में से एक एक शेर है। इस गज़ल की तशरीह हमने अभी की है, और जो शेर नंबर 2 दिया गया है इसकी तशरीह हम पहले कर चुके हैं। और इस गज़ल की जो तशरीह जो की हुई है उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पर वो देख सकते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 इंशाल्लाह हम अभी हल करते हैं। सवाल नंबर 2 है, गालिब का कलाम क्या कहलाता है और ये किस नौइयत का है, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें पूछी गई हैं, कलाम क्या कहलाता है और ये किस नौइयत का है, ठीक है। जवाब है, अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने कलाम गालिब या दीवान गालिब को अलहामी करार दिया है, ठीक है। उनका कलाम जो अलहामी कहलाता है, अलहामी करार दिया गया है, ठीक। ये सवाल नंबर 1 जो पूछा गया था उसका जवाब ये। और किस नौइयत, गालिब की शायरी में नुक्ता आफरीनी पाई जाती है, ठीक है, नुक्ता आफरीनी पाई जाती है। गालिब आम रोश से हटकर चलना पसंद करते थे, ठीक। आम रोश कहते हैं रास्ता, ऐसी रिवायत से हटकर, क्योंकि उन्हें बागी शायर भी कहा जाता है, तो उन्होंने जो पुराने मज़ामीन चलते आ रहे थे शायरी में या गज़ल में, उनसे हटकर नए मज़ामीन शायरी में शामिल किए, गज़ल में शामिल किए। शायरी में भी अलग रोश पर चलना पसंद करते थे। उन्होंने लफ्ज़ी से ज़्यादा मानवी नुक्ता आफरीनी पर जोर दिया, ठीक है। लफ्ज़ी से ज़्यादा, ज़ाहिरी लफ्ज़ नहीं बल्कि अशार के मानी को उन्होंने जो है वो इस्तेमाल किया है। सिर्फ लफ्ज़ से खूबसूरती नहीं बल्कि मानवी खूबसूरती कह सकते हैं, इस पर जोर दिया है। इसलिए उनकी शायरी में आफाकियत पाई जाती है। तो यूँ कह सकते हैं कि उनकी शायरी जो है वो एक आफाकी है, ठीक है। तो ये उनकी जो खासियत है वो उनकी आफाकियत पाई जाती है उनकी शायरी में, वो उनकी शायरी जो है वो आफाकी है। सवाल नंबर 3, दर्ज झेल अल्फाज व तराकीब के मफहूम की वजाहत कीजिए, ठीक है। सब्जा और गुल, सब्जा हरियाली को, गुल कहते हैं फूल वगैरह को। तो यहाँ पर फूल, पौधे, दरख्त, जड़ी बूटियाँ, घास फूस, जितनी भी चीज़ें हैं जो ज़मीन से उगती हैं उनको हम सब्जा और गुल मुराद ले सकते हैं, ठीक है। मुद्दा कहते हैं कि मतलब, ख्वाहिश, मर्जी, मंशा, आप क्या चाहते हो, ठीक है। दिल की ख्वाहिश कह सकते हैं, क्या आप दिल की जो तमन्ना है वो भी यहाँ पर मुराद ली जा सकती है। जमाल दिल फरोज, जमाल कहते हैं खूबसूरती को, दिल फरोज कहते हैं जो दिल को रोशन करे। दिल को रोशन करने वाला हुस्न या दिल को भाने वाला हुस्न या दिल को भाने वाली खूबसूरती, ऐसी खूबसूरती जिससे दिल जो है वो
क्या कहते हैं कि दिल पर जो है वो नक्श हो जाए या नक्श कर जाए। महरे नीम रोज, महर कहते हैं सूरज को, नीम रोज, नीम कहते हैं आधे दिन को, ठीक है। दोपहर का सूरज, दोपहर का सूरज या खूब चमकता हुआ सूरज या आधे दिन का सूरज। नज़ारा सोज, ऐसा नज़ारा जो देखा ना जा सके, जिसे देखने से इन आंखों को तकलीफ पहुंचे, ठीक है। ऐसा हुस्न जिसे आंखें देखने की ताब ना ला सकें, हमारी आंखें जिसे देखने से कासिर हों। जब जाहिर सी बात है कि हम फर्ज करें जब जो दोपहर का सूरज होता है जब उसे देखेंगे तो क्या होगा कि हमारी आंखें चुंधिया जाएंगी, ठीक है, हमारी आंखें चुंधिया जाएंगी और हमारी आंखें उस चीज को नहीं देख सकेंगी, तो उसको हम नज़ारा सोज कह सकते हैं। सवाल नंबर 4, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाइए। संगो खिश्त के मानी है ईंट पत्थर या ईंट और पत्थर। लफ्ज देर, देर के मानी है गैर इस्लामी इबादत गाह, यहाँ पर मुसलमान के अलावा जो देगर मज़ाहिब की इबादत गाहें हैं उनको हम देर कह सकते हैं। महरे नीम रोज का मतलब है ठीक आधे दिन का सूरज। गजल, गालिब की गजल नंबर 2 में खस्ता से मुराद है टूटा हुआ, ठीक है, खस्ता से मुराद है टूटा हुआ। मुहावरा, मुंह में जुबान रखना से मुराद है बात करने की जुर्रत करना। यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ। उम्मीद है कि आपको हमारा लेक्चर ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।